تو آج کے درس میں ہم حدیث معنعن کو پڑھیں گے۔ یہ جو حدیث معنعن ہے اس میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، حدیث معنعن، عنعنہ، معنعن اور معنعن اور حکم معنعن، یہ چیزیں آج کے درس میں ہم نے پڑھنی ہیں۔ یہ حدیث معنعن جو ہے یہ کس کے تحت آ رہی ہے، کس تقسیم کے تحت یہ آ رہی ہے، پہلے یہ سمجھیں۔ سابقہ تقسیم بنانے سے پہلے ہم نے ایک تقسیم بنائی تھی سکوت راوی اور عدم سکوت راوی کے اعتبار سے حدیث کی 6 قسمیں ہیں۔ وہ جو 6 قسمیں بنائی تھی نا، یہ جو حدیث معنعن ہے اس کو اصولیین یعنی اصول حدیث والے اس کو ان 6 قسموں کے ساتھ لاحق کرتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو لہذا یہ اس کے ساتھ ملا کر اس کی 7 قسمیں بن جائیں گی۔ کتنی؟ 7 قسمیں بن جائیں گی اس کی۔ سکوت راوی کے اعتبار سے حدیث کی 7 قسمیں: معلق، منقطع، مرسل، معدل، مدلس، مرسل خفی اور معنعن، یہ ان کے ساتھ جو ہے اس کو لاحق کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ بھئی حدیث معنعن جو ہے یہ کس تقسیم کے تحت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے معنعن، ایک ہوتا ہے معنن، ٹھیک ہے۔ وہ معنن جو ہے تفسیر مصطلح الحدیث میں ہم بیان کریں گے، یہاں نہیں ہے تو لہذا ہم چھوڑ رہے ہیں۔ معنعن آ رہی ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے عنعنہ، دوسرا ہے معنعن، تیسرا ہے معنعن، چوتھا ہے حکم معنعن، یہ پڑھنا ہم نے۔ تو حدیث معنعن وہ حدیث ہے کہ جس کو راوی بیان کرتے ہوئے نہ سماع کی صراحت کرے نہ تحدیث کی صراحت کرے، بلکہ ان فلان ان فلان ان الفاظ کے ساتھ حدیث کو روایت کرے، ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہا جاتا ہے۔ اب سماع سے کیا مراد ہے؟ تحدیث، حا دال فا، اس سے کیا مراد ہے؟ سماع سے مراد یہ ہے کہ راوی یہ نہ کہے سمعت، یعنی سماع کی صراحت نہ کرے۔ تحدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے حدثنا یا حدثنی، بلکہ وہ کیا کہے ان فلان ان فلان۔ تو ایسی حدیث کہ جس کی سند میں ان فلان ان فلان یہ الفاظ پائے جائیں، ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہا جاتا ہے۔ صیغ اعداد جو ہوتے ہیں نا حدیث کے، وہ 8 محدثین کرام بیان فرماتے ہیں، وہ نخبۃ الفکر میں ہیں، وہ وہاں جب انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پہنچ گے تو آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک طریقہ حدیث کا یہی ہے کہ ان کے ساتھ حدیث کو بیان کرنا، جس طرح مدلس جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث معنعن کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی کہ حدیث معنعن وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند میں راوی نہ سماع کی تصریح کرے نہ تحدیث کی صراحت کرے، بلکہ ان فلان اور ان فلان ان فلان ان الفاظ کے ساتھ روایت کو بیان کرے، ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فعل ہے یعنی سماع اور تحدیث کی صراحت کو چھوڑ کر ان فلان اس طریقے کے ساتھ روایت کرنا، اس فعل کو عنعنہ کہا جاتا ہے، اور اس فعل کے فاعل کو معنعن کہا جاتا ہے۔ حدیث ہوگی جس حدیث کی سند میں عنعنہ واقع ہوگا اس کو معنعن، جو عنعنہ کا فاعل ہوگا اس کو معنعن کہا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم کوشش کرتے ہیں حتی الامکان کے آسان سے آسان تر سبق کو بنا کر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ سمجھنے میں جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ عنعنہ ہو گیا، معنعن ہو گیا، معنعن ہو گیا۔ اب چلتے ہیں حکم معنعن کی طرف۔ حدیث معنعن جو ہے یہ محدثین کے نزدیک مقبول ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ حدیث معنعن جو ہے وہ محدثین کے نزدیک مقبول ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، 2 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہ اس کا فاعل جو ہے نا معنعن وہ مدلس نہ ہو،
پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، تدلیس کسے کہتے ہیں، مدلس کسے کہتے ہیں، مدلس کسے کہتے ہیں، ساری تفصیلاً ہم سابقہ سبق میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو معنعن کا جو فاعل ہے وہ مدلس نہ ہو، اگر مدلس ہوا تو اس کی حدیث معنعن جو ہے وہ مقبول نہیں بلکہ غیر مقبول ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ معنعن جو مدلس معنعن کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، معنعن کا جو فاعل ہے اگر سماع کی صراحت کر دے، تصریح کر دے، تو اس وقت اس کی روایت کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط جو ہے اس میں اختلاف ہے محدثین کا، امام مسلم کا، امام بخاری کا اور محدثین کی ایک جماعت کا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ ان فلان، اس میں ایک راوی ہوتا ہے، ایک مروی ہوتا ہے۔ مثلا ان فلان، ان زید، ان عمر، ان بکر، یہ سب ہیں، ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے روات کو، ان زید، ان عمر، ان بکر۔ امام مسلم فرماتے ہیں اگر راوی اور مروی عنہ جو ہے ان دونوں کا زمانہ معاصرت ایک ہو، دونوں ہم عصر ہوں، تو یہ حدیث معنعن کے قبول کرنے کے لیے کافی ہے، اور ملاقات کا امکان جو ہے وہ کافی ہے، ملاقات شرط نہیں ہے امام مسلم کے نزدیک۔ پھر سمجھیں، امام مسلم فرماتے ہیں کہ حدیث معنعن کی تو دوسری شرط ہے کہ راوی اور مروی عنہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، ہم عصر ہوں، ملاقات کا امکان کافی ہو، شرط نہیں لگاتے وہ ملاقات کی، وہ کہتے ہیں امکان ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کن کے نزدیک ہے؟ امام مسلم اور ان کے جو دیگر محدثین جو ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کے نزدیک ہے۔ جبکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور علی بن مدینی اور دیگر محدثین جو ہیں ان کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں نہیں، معاصرت کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی شرط ہے، معاصرت کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی شرط ہے، ملاقات کا ثابت ہونا بھی شرط ہے۔ اگر راوی اور مروی عنہ کے درمیان معاصرت تو پائی جائے لیکن ملاقات محدثین کے نزدیک ثابت نہ ہو تو اس کی معنعن کو امام بخاری اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک مقبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو محدثین کی جماعت ہے وہ امام بخاری سے بھی آگے گزر گئے، وہ فرماتے ہیں کہ معاصرت بھی شرط ہے، معاصرت کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی شرط ہے، اور ملاقات کے ساتھ ساتھ راوی کا مروی عنہ سے حدیث لینا جو ہے وہ بھی ثابت ہو، معاصرت بھی ثابت ہو، ملاقات بھی ثابت ہو اور اخذ حدیث بھی ثابت ہو، تب جا کر معنعن کی حدیث معنعن کو قبول کیا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ وسعت جو ہے وہ امام مسلم کے مذہب میں ہے، پھر اس کے اوپر امام بخاری، پھر اس کے اوپر جو ہے یعنی تنگی آ جاتی ہے جس مذہب میں وہ امام بخاری کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دیگر جو محدثین کی جماعت ہے، سب سے زیادہ وسعت جو ہے وہ امام مسلم کے مذہب ہیں۔ اسی وجہ سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حدیث معنعن آپ کو بخاری کی بنسبت زیادہ ملیں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اختلاف تھا۔ تو دو شرطیں ہیں حدیث معنعن کے مقبول ہونے کی، اس کے قبول کرنے کی۔ نمبر ایک، معنعن اس کا فاعل غیر مدلس ہو، دوسرا کہ راوی اور مروی عنہ کی معاصرت امام مسلم کے نزدیک، راوی اور مروی عنہ کی ملاقات امام بخاری کے نزدیک، راوی اور مروی عنہ جو ہے راوی کا مروی عنہ سے اخذ حدیث کا لینا جو ہے وہ ثابت ہو دیگر محدثین کے نزدیک۔ تو یہ اس میں اختلاف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ ذرا ترجمہ کر لیں، لیکن یاد رکھیں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے نا جس طرح کا شیخ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں فریقوں پر چنگا خوب رد کیا ہے، کمال ٹکا کر۔ امام بخاری کا بھی رد کیا انہوں نے، ان کے مذہب کا، کہ معاصرت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملاقات کا ہونا
بھی شرط ہے۔ اور دیگر محدثین جو کہتے ہیں کہ معاصرہ کے ساتھ ملاقات اور ملاقات کے ساتھ ساتھ اخذ حدیث لینا بھی ثابت ہو، تو امام مسلم نے دونوں فریقوں کا ٹکا کر رد کیا ہے۔ چلو اب ترجمہ سماعت فرمائیں، آگے پھر پڑھتے ہیں۔ العنعنۃ والعنعنۃ روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان، کہتے ہیں عنعنہ حدیث کو روایت کرنا عن فلان کے لفظ کے ساتھ۔ المعنعن والمعنعن حدیث رویہ بطریق العنعنہ، معنعن ایسی حدیث ہے جسے روایت کیا گیا ہو عنعنہ کے طریقے کے ساتھ۔ شروط العنعنہ، عنعنہ کی شرطیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مسلم، اور عنعنہ میں شرط لگائی جاتی ہے معاصرت امام مسلم کے نزدیک، واللقی عند البخاری، اور ملاقات امام بخاری کے نزدیک، والاخذ عند قوم آخرین، اور حدیث کو لینا دوسری قوم کے نزدیک، ومسلم رد علی الفریقین اشد الرد وبالغ فیہ، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے دونوں فریقوں پر اشد رد کیا ہے اور اس میں مبالغہ کیا، سخت رد کیا اور اس میں مبالغہ کیا۔ وعنعنۃ المدلس غیر مقبول، اور مدلس کا جو عنعنہ ہے وہ مقبول نہیں ہے۔ یہ تھا عنعنہ پر مختصر سا ہمارا تبصرہ۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح آگے ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید وضاحت، مزید تفصیل، مزید آسانی کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ آگے آتا ہے ابھی المسند، کسے کہتے ہیں بھائی؟ آسان ہے، کہتے ہیں وَكُلُّ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ سَنَدُهُ متصل فهو مسند، هذا هو المشہور المعتمد علیہ۔ ہر حدیث مرفوع کہ جس کی سند متصل ہو تو وہ مسند ہے۔ مرفوع کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس حدیث کی سند مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتی ہو، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حدیث مرفوع کی جو سند ہے اس کے درمیان سے ایک بھی راوی ساقط نہ ہو، سند کے سب راوی مذکور ہوں، ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث مسند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مشہور اور معتمد مذہب ہے، مشہور اور معتمد تعریف ہے مسند کی، مشہور اور معتمد قول ہے مسند کے متعلق۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہر متصل مسند ہوتی ہے، ہر متصل، خواہ وہ حدیث مرفوع ہو، خواہ وہ حدیث موقوف ہو، خواہ وہ حدیث مقطوع ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، صحابی کی حدیث ہو، تابعی کی حدیث ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ متصل ہو تو اس کو مسند ہی کہا جائے گا۔ یہ بعض کا قول ہے۔ لیکن بعض محدثین کہتے ہیں، تیسرا قول جو شیخ ذکر فرما رہے ہیں، کہ حدیث مرفوع جو ہے نا وہی مسند ہے مطلقاً۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں خواہ اتصال ہو یا اتصال نہ ہو، خواہ وہ منقطع ہو، خواہ وہ معدل ہو، خواہ وہ مرسل ہو یا منقطع ہو، کوئی بھی ہو حدیث مرفوع، یعنی کہ اس کے سند کے درمیان سے راوی ساقط ہوتا ہے تو آپ کو پتہ اقسام بن جاتی ہے، شروع سے ساقط اور توڑ کے سن، درمیان سے اور، آخر سے اور، دو پے در پہ اور۔ تو یعنی بعض جو تیسرا قول شیخ ذکر فرما رہے ہیں بعض محدثین کا، کہ ان کے نزدیک اتصال شرط ہی نہیں ہے، خواہ اتصال ہو یا نہ ہو تو ان کے نزدیک حدیث مرفوع کو مسند ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن مذہب راجح جو ہے وہ پہلا ہی ہے کہ حدیث مرفوع اگر متصل ہو، اس کی سند سے ایک بھی راوی ساقط نہ ہو تو اس کو حدیث مسند کہا جاتا ہے۔ باقی جو ہیں وہ دونوں مرجو قول ہیں۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیں۔ المسند وکل حدیث مرفوع سندہ متصل فہو مسند ھذا ھو المشہور المعتمد علیہ۔ کہتے ہیں کہ ہر حدیث مرفوع کہ جس کی سند متصل ہو تو وہ مسند ہے، یہی وہ مشہور اور جس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ وبعضهم یسمی، یہاں یسمى لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یسمی ہے۔ وبعضهم یسمی کل متصل مسندن
مسندا و ان کان موقوفا او مقطوعا، اور بعض محدثین نام رکھتے ہیں ہر متصل کا مسند اگرچہ وہ موقوف ہو یا مقطوع ہو۔ وبعضهم يسمي المرفوع مسندا وان كان مرسلا او معضلا او منقطعا، اور بعض محدثین مرفوع کو مسند کہتے ہیں، مرفوع کا مسند نام رکھتے ہیں اگرچہ وہ مرسل ہو یا معضل ہو یا منقطع ہو۔